سر امریکہ پاکستان پہ اب اتنا کیوں مہربان ہو رہا ہے اور اپنے کون کون سے ہتھیار جو ہے وہ پاکستان کو دینے جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پاکستان پر اتنا مہربان ہو رہا ہے؟ مئی 2025 کو جب پاکستان نے مارکہ حق میں اپنے الٹیمیٹ آرگینک مسل دکھائے ہیں اور اپنی ورت دکھائی ہے، اب امریکہ کیا دنیا کا ہر ملک آپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ افغانی بیٹھ کے بات کر لیں، یہ ہواؤں میں تیر مارنے سے یا خواب خرگوش دیکھنے سے یا فتنہ پھیلانے سے بارڈر نہیں بدلتے۔ ان کے بڑے بھائی بھارت نے بھی مئی میں کچھ بارڈر میں تبدیلیاں چاہتا تھا، وہ جو حشر ہم نے اس کا کیا وہ اس وقت پوری دنیا میں اس ایک جو ہے مثال بن چکا ہوا ہے۔ چلیں، آدھا پنجاب تو ہمارا چلا گیا انڈیا کے ساتھ۔ بھائی ہمارا تو پنجاب کا پاکستان کا تو کلیم بعد میں آئے گا، ہمارا تو کابل تک پنجاب کا کلیم ہے۔ یہ کسی بھی نقشے کو کھول کے آ کے دیکھ لیں۔ ہاں، کابل سے پیچھے انہوں نے ہم سے بات کر دی ہے تو کر لیں، وہ پنجشیر والا علاقہ ہے یا دوسرا ہے وہ لے لیں اگر لینا چاہتے ہیں۔ سر یہ جو ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ ہے یہ کب تک متوقع ہے کہ یہ حل ہو جائے گا؟ بلکہ اب تو افغانی یہ چاہتے ہیں کہ اس ڈیورنٹ لائن کو جو ہے وہ دوبارہ بنایا جائے، تو کیا اب یہ اس دور میں ڈیورنٹ لائن دوبارہ پاسبل ہے؟ افغانی اگر چاہتے ہیں نا کہ جو اوریجنل بارڈر افغانستان کا ہے وہ اس کے اوپر بنایا جائے تو 100 بسم اللہ بنایا جائے، پھر افغانی بیٹھ کے بات کر لیں۔ یہ ہواؤں میں تیر مارنے سے یا خواب خرگوش دیکھنے سے یا فتنہ پھیلانے سے بارڈر نہیں بدلتے۔ ان کے بڑے بھائی بھارت نے بھی مئی میں کچھ بارڈر میں تبدیلیاں چاہتا تھا، وہ اور اس کے لیے اس نے کوئی 4-5 میزائل بھی مار کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی تھی، بارڈر کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو حشر ہم نے اس کا کیا وہ اس وقت پوری دنیا میں اس ایک جو ہے مثال بن چکا ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ ورڈ تو انہوں نے جو ہے نا وہ ڈیورنٹ لائن سنا ہے، لیکن ان کو اس کی ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، پچھلے دنوں میں ذرا کچھ پنجاب کے ایک کلچر پہ اور پنجاب کی ہسٹری پہ میں خود اتنا پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا، تو میں کچھ تھوڑا اسٹڈی کر رہا تھا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں۔ آئی واز شاک ٹو نو کہ جو اوریجنل پنجاب ہے وہ اس کی بارڈر لائن جو ہے، دل تھام کے اب یہ میری بات سنیے گا ذرا، اس کی بارڈر جو ہے اوریجنل پنجاب جو ہے، اٹ سٹارٹس فرام نیو دہلی ایٹ اٹ اینڈز ایٹ کابل۔ کابل تک پنجاب ہے، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ اسی سال ڈیورنٹ نے اس کو تقسیم کیا تھا 1893 میں، اور یہ ایک ڈپلومیٹ تھے اور یہ اس خاص مقصد کے لیے آئے تھے کہ افغانستان کو سیپریٹ کیا جائے سب کانٹیننٹ سے۔ تو اس نے، اور یہ ایک ڈویژن تھی، یہ دلی سے لے کے یہ کابل تک جو ہے، راجہ رنجیت سنگھ جو سکھ رہنما تھا، جو سکھ حاکم تھا، وہ گورنر تھا پنجاب کا، اور وہ یہ ساری سلطنت اس کی تھی دلی سے لے کے کابل تک۔ راجہ رنجیت سنگھ واز دا گورنر آف دس ریجن، اور یہ ایک پنجاب ہوتا تھا۔ اچھا چلیں، آدھا پنجاب تو ہمارا چلا گیا انڈیا کے ساتھ۔ بھائی ہمارا تو پنجاب کا پاکستان کا تو کلیم بعد میں آئے گا، ہمارا تو کابل تک پنجاب کا کلیم ہے۔ یہ کسی بھی نقشے کو کھول کے آ کے دیکھ لیں، اگر یہ میرٹ کے اوپر آپ یہ ڈویژن چاہتے ہیں تو کابل تک پنجاب ہے۔ اچھا اب پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ ڈورینڈ آپ کا چاچے کا پتر لگتا تھا؟ ڈورینڈ کیا کو اخندزادہ تھا؟ بھائی وہ گورا یا ڈپلومیٹ، انہوں نے اپنے مینجمنٹ کے تحت ایک لائن لگائی اور اپنے ابے کے نام، جو میجر جنرل سینئر سر ڈورینڈ تھے، اس کے نام کو اس نے اپنے باپ کے نام، اس کی سدن ڈیتھ ہو گئی تھی سب کانٹیننٹ میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں، تو اس نے اپنے باپ کی میموری میں اس نے نام رکھ دیا اس ڈیسیژن کا ڈیورنٹ لائن۔ تو وہ کیا افغانیوں کا چاچے کا پتر تھا جس کے نام کو ابھی یاد کرتے ہیں یہ؟ بھائی ایک کسی بھی معاملے کو آپ اس کی جغرافیائی اور تاریخی حیثیت سے اس کو سیٹل کرتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کے کلیم کو، آپ کائنات کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی آپ کا معاملہ جو ہے اس کو آپ نے اگر سیٹل کرنا ہے تو یا آپ کے پاس اس کی کوئی تاریخی
ہسٹری ہونی چاہیے, کوئی اہمیت ہونی چاہیے, کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے, یا آپ کے پاس کوئی جغرافیائی اس کا آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. تو آپ لے آئیں کہ افغانستان جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا تھا, تاریخی اعتبار سے بھی اور جغرافیائی اعتبار کے ساتھ بھی. تو کابل تک تو پنجاب تھا. ہاں, کابل سے پیچھے انہوں نے ہم سے بات کرنی ہے تو کر لیں, وہ پنشیر والا علاقہ ہے یا دوسرا ہے وہ لے لیں اگر لینا چاہتے ہیں. گر کہتے رجال افتن اینچ کم گیری یلا شیخ سادی لاکھوں سلام ہو آپ کے اوپر اول افغان. اور یہ ایسا سانپ ہے, اس کو آپ 100 سال دودھ پلاتے رہو, یہ پھر بھی اپنے مالک کو ڈسے گا. تو ہمیں توقع کیوں کرنی چاہیے ان سے کہ یہ جا کے ہماری تعریفیں کریں گے؟ سر امریکہ پاکستان پہ اب اتنا کیوں مہربان ہو رہا ہے, اور اپنے کون کون سے ہتھیار جو ہے وہ پاکستان کو دینے جا رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں پاکستان پر اتنا مہربان ہو رہا ہے؟ جو دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا, یہ دنیا کا اصول ہے کہ ماڑے دا ساتھ کوئی نہیں دینا, تگڑے دے سارے ساتھی ہوندے, جدے کار دانے وہ کملے بھی سیانے. لوگوں نے 9/11 کے بعد پاکستان کو تور بنا لیا تھا, اور جس کا دل کرتا تھا وہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا ٹیگ لگا کے چر دوڑتا تھا. پاکستان نے وہ جو 25 سال نکالے ہیں نا, یہ ایک بہت بڑا صبر کا امتحان تھا. اور میں سارے ان قائدین کو جو 9/11 سے لے کے 25 مئی 2025 تک پاکستان کو جس سفر سے لے کے آئے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی لیڈرشپ تھی, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ تھی, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, وہ پیپل پارٹی تھی, وہ نون لیگ تھی, وہ پی ٹی آئی تھی, وہ فوج تھی, جس بھنور سے یہ کشتی وہ نکال کے لائے ہیں, میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور مئی 2025 کو جب پاکستان نے مارکہ حق میں اپنے الٹیمیٹ آرگینک مسل دکھائے ہیں اور اپنی ورت دکھائی ہے, اب امریکہ کیا دنیا کا ہر ملک آپ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے, اور جس کے معاہدہ کرنے سے ان کی اپنی ساکھ میں اضافہ ہوگا. ہر ملک اپنی ویپن انڈسٹری آپ کو بیچنا چاہتا ہے, ہر ملک آپ کو اپنے جہاز دینا چاہتا ہے, آپ کے ساتھ جہازوں کا کوئی اپ گریڈیشن کا معاہدہ چاہتا ہے, آپ کے جہاز خریدنا چاہتا ہے, آپ کے ساتھ دفاعی مشقیں کرنا چاہتا ہے, آپ کے ساتھ کسی نہ کسی ریلیشن میں رہنا چاہتا ہے. تو یہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ 25 سال کی انتھک محنت, ایک کنسسٹنسی, دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا سٹانس, 93,000 قربانیاں, اور سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی نصرت. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس نے ہمیں اہل سمجھا تو یہ ہمیں اس نے عزت دی, اور جس کو اس نے ذلت کے اہل سمجھا اس کے نصیب میں اس نے ذلت کی.